السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صادق نے حسب معمول کریانے والے کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرتے ہوئے کہا کہ مہینے کا راشن میرے گھر بھجوا دینا، مگر کچھ دیر بعد ہی دکاندار کا میسج آیا کہ صادق بھائی، آپ کے گھر پر تو تالا لگا ہوا ہے۔ صادق نے سوچا کہ بیوی کہیں گئی ہوگی، کسی رشتہ دار یا سہیلی کے گھر پر۔ اگلے دن دکاندار نے پھر وہی جواب دیا، صادق بھائی گھر پر تالا لگا ہے۔ صادق پریشان ہو گیا۔ اس نے محلے میں اپنے ایک دوست کو فون کیا اور خبر لینے کو کہا، اور جو خبر ملی اسے سن کر صادق بے جان ہو گیا، کیونکہ صادق ایک نہایت محنتی، ایماندار اور جفا کش انسان تھا، جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں ہمیشہ مگن اور خوش رہتا تھا۔ اس کی زندگی کا واحد محور اور اس کی تمام تر خوشیوں کا مرکز اس کی بیوی زینب تھی، جس سے وہ بے پناہ اور والہانہ محبت کرتا تھا۔ صادق پیشے کے اعتبار سے ایک مال بردار گاڑی کا ڈرائیور تھا، جسے اکثر اپنے روزگار اور رزق حلال کی تلاش میں شہر سے دور انتہائی طویل، کٹھن اور صبر آزما سفر پر رہنا پڑتا تھا۔ وہ ہفتوں گھر سے دور، دشوار گزار اور سنگ لاخ راستوں پر اپنی بھاری بھرکم گاڑی دوڑاتا رہتا تھا، اور اس کی یہ طویل دوری اس کے دل میں زینب کے لیے محبت، فکر اور لگن کو مزید بڑھا دیتی تھی۔ صادق نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں انتہائی غربت، تنگ دستی اور محرومیوں کا سامنا کیا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی حالات کی سختیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ وہ دن رات کڑی محنت کرتا، اپنا خون پسینہ ایک کرتا اور اپنی روز مرہ کی سخت مشقت کو اپنی عبادت سمجھتا، تاکہ وہ اپنی بیوی کے لیے ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی کا باقاعدہ بندوبست کر سکے۔ زینب ایک نہایت سلیقہ شعار، با کردار، فرما بردار اور خاموش طبع عورت تھی، جو صادق کی غیر موجودگی میں اس کے چھوٹے سے گھر کو نہایت خوش اسلوبی، محنت اور لگن سے سنبھالتی تھی۔ ان دونوں کی شادی کو ابھی چند سال ہی گزرے تھے، اور قدرت نے انہیں ابھی تک کسی اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا تھا، جس کی وجہ سے وہ دونوں اس تنہا دنیا میں ایک دوسرے کا کل اثاثہ اور واحد سہارا تھے۔ صادق جب بھی طویل سفر پر روانہ ہوتا تو اس کا دل اور دھیان پیچھے گھر میں ہی اٹکا رہتا۔ وہ ہر وقت گاڑی چلاتے ہوئے یہی سوچتا رہتا کہ زینب اکیلی گھر میں کیسی ہوگی، اسے کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی، اور کیا اس نے وقت پر کھانا کھا لیا ہوگا یا نہیں۔ وہ اپنی تنہائی کے طویل لمحات میں زینب کی میٹھی باتیں یاد کرتا، اور اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کا تصور کر کے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا لیتا تھا۔ اپنی اسی بے پناہ فکر اور ذمہ داری کے پیش نظر صادق نے محلے کے ایک پرانے اور با اعتماد دکاندار رحمت سے پختہ طور پر طے کر رکھا تھا کہ وہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو گھر کا سارا ضروری راشن خود زینب تک حفاظت سے پہنچا دیا کرے گا، تاکہ اسے سودا سلف کے لیے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ رحمت ایک نہایت نیک، ایماندار اور خدا ترس شخص تھا، جس کی دکان محلے کے بالکل نکڑ پر واقع تھی، اور صادق کو اس کی دیانت داری پر مکمل اور اندھا بھروسہ تھا۔
صادق ہر ماہ باقاعدگی سے وقت پر رحمت کے کھاتے میں اپنے موبائل کی مدد سے رقم منتقل کر دیتا، اور رحمت ایمانداری سے سارا سامان صادق کے گھر کے دروازے تک پہنچا آتا۔ یہ ان کا کئی سالوں سے ایک پختہ معمول بن چکا تھا، اور صادق کو کبھی بھی اس حوالے سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صادق ایک بہت طویل اور حد سے زیادہ تھکا دینے والے سفر پر روانہ ہوا۔ یہ سفر ملک کے ایک دور دراز اور دشوار گزار علاقے کی طرف تھا، جہاں پہنچنے میں اسے کئی دن لگنے تھے۔ راستے انتہائی کٹھن تھے، اور موسم بھی شدید گرم اور حبس زدہ تھا۔ سورج آگ برسا رہا تھا، اور صادق کی مال بردار گاڑی پر بھاری سامان لدا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسے گاڑی انتہائی احتیاط اور دھیمی رفتار سے چلانی پڑ رہی تھی۔ صادق دن رات اپنی مال بردار گاڑی کے دیو ہیکل پہیوں کو ان خطرناک راستوں پر موڑتا رہا، اور اس دوران اس کا زینب سے رابطہ بھی بہت کم ہو پایا، کیونکہ جن دشوار اور پہاڑی راستوں سے وہ گزر رہا تھا، وہاں موبائل کے رابطے کی سہولت انتہائی کمزور اور خستہ حال تھی۔ سفر کے تیسرے دن جب دوپہر کے وقت وہ ایک جگہ کچھ دیر سستانے اور کھانا کھانے کے لیے رکا، تو اسے اچانک یاد آیا کہ آج نئے مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اور اسے اپنے گھر کے راشن کا فوری انتظام کرنا ہے۔ وہ بالکل نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی معصوم بیوی کو کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے اور وہ بھوکی رہے۔ اس نے فوراً اپنی جیب سے اپنا موبائل نکالا، اور کچھ دیر کی مسلسل کوشش کے بعد ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر جب رابطہ بالآخر بحال ہوا، تو اس نے اپنے مالیاتی کھاتے سے مطلوبہ رقم دکاندار رحمت کے کھاتے میں انتہائی احتیاط سے منتقل کر دی۔ رقم کامیابی سے منتقل ہونے کی تصدیق ملنے کے بعد صادق نے اپنے موبائل سے رحمت کو ایک مختصر سا پیغام بھیجا، جس میں اس نے لکھا کہ رحمت بھائی، میں نے راشن کی رقم آپ کے کھاتے میں منتقل کر دی ہے۔ برائے مہربانی پچھلے مہینے کی طرح اس بار بھی سارا راشن میرے گھر پہنچا دیں، اور میری زینب کو میری طرف سے بتا دیں کہ میں کچھ دنوں تک اپنا یہ طویل سفر مکمل کر کے گھر واپس آ جاؤں گا۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد صادق نے گہرا اور طویل اطمینان کا سانس لیا، اور ایک قریبی ڈھابے کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر بیٹھ کر گرما گرم چائے پینے لگا۔ وہ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے چھوٹے سے پرسکون گھر اور زینب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ واپس جائے گا تو زینب اس کے لیے اس کی پسند کا کھانا بنائے گی، اور وہ دونوں مل کر اپنے مستقبل کی بہت سی خوشگوار باتیں کریں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ تھکا ہارا گھر کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو زینب کس طرح دوڑ کر اسے پانی کا گلاس دے گی، اور اس کی ساری تھکاوٹ اپنے آنچل سے صاف کر دے گی۔ صادق کی تھکی ہوئی آنکھوں میں زینب کا مسکراتا ہوا چہرہ گھومنے لگا، اور اس کے جسم کی ساری تھکاوٹ جیسے ایک ہی پل میں دور ہو گئی۔ وہ ان حسین خیالوں میں گم تھا کہ کچھ ہی دیر بعد اس کے موبائل پر ایک پیغام وصول ہونے کی مخصوص آواز آئی۔ صادق نے جلدی سے
خوشی خوشی اپنا موبائل اٹھایا۔ اسے پوری امید تھی کہ رحمت نے راشن بحفاظت پہنچانے کی تصدیق کا پیغام بھیجا ہوگا، لیکن جب اس نے اس پیغام کو غور سے پڑھا تو اس کی کشادہ پیشانی پر حیرت اور الجھن کی ہلکی سی شکن پڑ گئی۔ رحمت نے اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ صادق بھائی، میں نے آپ کے کہنے پر آپ کے گھر کا سارا راشن نکال کر اپنے لڑکے کے ہاتھ بھجوایا تھا، لیکن لڑکا ابھی سامان واپس لے کر آیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ آپ کے گھر کے بیرونی دروازے پر تو ایک بڑا سا بھاری تالا لگا ہوا ہے اور اندر سے دستک دینے پر کوئی آواز بھی نہیں آ رہی۔ صادق نے یہ پیغام 2-3 بار بار پڑھا اور پھر خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا کہ شاید زینب کسی بہت ضروری کام سے بازار گئی ہوگی یا پھر محلے میں ہی کسی پڑوسن کے گھر گئی ہوگی۔ وہ سارا دن گھر میں اکیلی بیٹھی اکتا جاتی ہے، اس لیے شاید کچھ دیر کے لیے دل بہلانے یا کوئی روز مرہ کی چیز خریدنے باہر نکل گئی ہو۔ صادق کا ذہن کسی بھی برے خیال کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے اس نے بغیر کسی شدید پریشانی کے رحمت کو اپنے موبائل سے ایک جوابی پیغام بھیجا، جس میں اس نے لکھا کہ کوئی بات نہیں رحمت بھائی، شاید زینب کسی کام سے تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ کچھ گھنٹوں بعد شام کے وقت دوبارہ لڑکے کو بھیج کر دیکھ لیں، وہ تب تک یقیناً واپس آ چکی ہوگی۔ صادق نے یہ پیغام بھیج کر اپنا موبائل دوبارہ جیب میں رکھا اور اپنی گاڑی کا انجن شروع کر کے دوبارہ اپنے طویل سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کا دل اس وقت مکمل طور پر مطمئن تھا اور اسے ذرا بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس بند تالے کے پیچھے کتنا گہرا اور کیا بھیانک راز چھپا ہے۔ صادق سارا دن تپتی دھوپ اور گرد آلود راستوں پر گاڑی چلاتا رہا۔ راستے میں اس نے کئی بار سوچا کہ وہ زینب کو اپنے موبائل سے فون کر کے خود پوچھے کہ وہ کہاں گئی تھی، لیکن بھاری گاڑی چلانے کی مسلسل مصروفیت اور راستے کی شدید خرابی کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا۔ جب رات کا گہرا اندھیرا چھانے لگا اور صادق نے اپنی گاڑی ایک محفوظ جگہ پر کھڑی کی تو اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اپنے موبائل سے زینب کا نمبر ملایا۔ اس کے کانوں میں مانوس گھنٹی بجنے کی آواز کے بجائے ایک مشینی پیغام گونجا کہ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے یا رابطے کی حد سے باہر ہے۔ صادق کو اب تھوڑی سی الجھن اور بے چینی محسوس ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ شاید زینب کے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی ہوگی اور اس نے کام کاج میں دھیان نہیں دیا ہوگا۔ ایسا پہلے بھی کئی بار ہو چکا تھا جب وہ اسے چارج کرنا بھول جاتی تھی، اس لیے صادق نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور کھانا کھا کر تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گاڑی کے اندر ہی سونے کی تیاری کرنے لگا۔ لیکن اس رات صادق کو ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ اس کا دل بار بار کسی انجانے اور نامعلوم خوف کی وجہ سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بستر پر مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا اور بار بار اپنا موبائل اٹھا کر سکرین دیکھتا رہا کہ شاید زینب کا کوئی پیغام آ گیا ہو یا اس کا نمبر آن ہو گیا ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔
رات کا وہ طویل تاریک اور خاموش پہر صادق کے لیے بہت بھاری اور کٹھن گزر رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر رحمت کا وہ پیغام یاد آ رہا تھا کہ گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ صادق بار بار خود کو سمجھاتا رہا کہ اس میں پریشانی کی کوئی بڑی بات نہیں، کل صبح ہوتے ہی زینب کا موبائل ضرور کھل جائے گا اور وہ اس سے تفصیل سے بات کر لے گا۔ وہ شاید اپنی کسی پرانی سہیلی کے گھر چلی گئی ہو، یا شاید اس کی کسی دور کی رشتہ دار کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ وہاں عیادت کے لیے چلی گئی ہو۔ صادق کا تھکا ہوا ذہن مختلف قسم کے خیالات اور جواز بنتا رہا، اور اسی شدید کشمکش، بے چینی اور اضطراب میں رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ اگلی صبح صادق نے جاگتے ہی سب سے پہلے بغیر منہ ہاتھ دھوئے دوبارہ اپنے موبائل سے زینب کا نمبر ملایا، لیکن نتیجہ وہی تھا۔ نمبر اب بھی مکمل طور پر بند جا رہا تھا۔ اب صادق کی الجھن ایک شدید پریشانی اور خوف میں بدلنے لگی۔ اس نے فوراً رحمت دکاندار کا نمبر ملایا۔ رحمت نے چند گھنٹیوں کے بعد فون اٹھایا تو صادق نے انتہائی بے چینی اور گھبراہٹ سے پوچھا کہ رحمت بھائی، کیا آپ نے کل شام یا آج صبح میرے گھر راشن بھجوایا؟ کیا زینب گھر واپس آ گئی تھی؟ آپ کو کچھ معلوم ہوا؟ رحمت کی آواز میں بھی شدید حیرت اور تشویش صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ صادق بھائی، میں نے کل شام بھی اپنے لڑکے کو سامان دے کر بھیجا تھا، اور آج صبح سویرے بھی میں نے خود جا کر دیکھا ہے، لیکن آپ کے گھر پر اب بھی وہی کل والا تالا لگا ہوا ہے، اور پڑوسیوں سے پوچھنے پر انہوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے بھی کل سے آپ کے گھر کا دروازہ کھلتے یا کسی کو اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سن کر صادق کی پیروں تلے سے زمین پوری طرح کھسکنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے پسلیاں توڑنے کے انداز میں دھڑکنے لگا، اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر زینب اسے بتائے بغیر کہاں جا سکتی ہے۔ وہ تو کبھی اس کی اجازت کے بغیر گھر کی دہلیز سے باہر ایک قدم بھی نہیں نکالتی تھی۔ پھر اچانک وہ کسی کو بتائے بغیر اور گھر پر اس طرح تالا لگا کر کہاں غائب ہو گئی۔ صادق نے بامشکل رحمت کا شکریہ ادا کر کے فون بند کیا، اور کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش اور بت بن کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے اور کس سے رابطہ کرے۔ وہ اس وقت اپنے گھر سے سینکڑوں میل کی مسافت پر تھا، اور فوراً گھر واپس پہنچنا اس کے لیے کسی صورت ممکن نہیں تھا۔ اس نے انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کچھ دیر ادھر ادھر چکر لگائے، اور پھر سے اپنے ایک انتہائی قریبی اور بچپن کے پرانے دوست کاشف کا خیال آیا۔ کاشف اسی محلے میں صادق کے گھر سے کچھ ہی گلیوں کے فاصلے پر رہتا تھا، اور وہ صادق کا بہت رازدار، مخلص اور ہمدرد دوست تھا۔ صادق نے کانپتے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے موبائل سے کاشف کا نمبر ملایا۔ کاشف نے چند ہی گھنٹیوں کے بعد فون اٹھا لیا۔ صادق نے انتہائی گھبرائی ہوئی اور روحانسی آواز میں کاشف سے کہا کہ کاشف بھائی، میں ایک بہت بڑی مصیبت
اور پریشانی میں پھنس گیا ہوں۔ تم فوراً میرے گھر جاؤ اور دیکھو کہ وہاں کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ رحمت دکاندار مجھے بتا رہا ہے کہ کل صبح سے میرے گھر پر تالا لگا ہوا ہے اور میری زینب کا موبائل بھی مسلسل بند جا رہا ہے۔ تم فوراً جا کر پڑوسیوں سے معلوم کرو اور گھر کے آس پاس اچھی طرح دیکھو کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ کاشف نے صادق کی شدید گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے اسے فوراً تسلی دی اور کہا کہ تم بالکل فکر مت کرو صادق، میں ابھی اسی وقت اپنا سارا کام چھوڑ کر تمہارے گھر کی طرف جاتا ہوں اور پوری تسلی کر کے محلے والوں سے پوچھ کر تمہیں موبائل پر خبر دیتا ہوں۔ صادق نے فون بند کیا اور گاڑی کے پاس ایک پتھر پر بیٹھ کر کاشف کی کال کا انتظار کرنے لگا۔ یہ انتظار اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک سال اور ایک ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے خدا سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو اور اس کی زینب بالکل خیریت سے ہو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید زینب کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہو اور وہ کسی کے ساتھ ہسپتال چلی گئی ہو، یا شاید اس کے میکے میں کوئی ہنگامی اور بری صورتحال پیدا ہو گئی ہو اور وہ جلدی میں اسے بتانا بھول گئی ہو۔ صادق کا ذہن کسی بھی برے اور خوفناک خیال کو قبول کرنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ کاشف ابھی فون کر کے اسے کوئی اچھی خبر دے گا اور اس کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی، لیکن جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی جا رہی تھیں اور اس کا سکون مکمل طور پر برباد ہو چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے طویل اذیت ناک اور جان لیوا انتظار کے بعد صادق کے موبائل پر کاشف کا نمبر چمکا۔ صادق نے 1 سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر فوراً کال اٹھائی اور انتہائی بے تابی سے بولا، ہاں کاشف، جلدی بتاؤ کیا خبر ہے؟ کیا تم میرے گھر گئے تھے؟ کیا پڑوسیوں نے کچھ بتایا؟ میری زینب کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ دوسری طرف کاشف کی آواز بالکل بوجھل اور لرزتی ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی انتہائی بری خبر سنانے سے پہلے اپنے آپ کو بامشکل قابو کر رہا ہو۔ کاشف نے ایک گہری سانس لی اور انتہائی دھیمے لہجے میں کہا کہ صادق بھائی، اپنے دل کو مضبوط کر لو۔ میں تمہارے گھر گیا تھا اور وہاں واقعی باہر ایک بھاری تالا لگا ہوا تھا۔ پڑوسیوں کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے محلے والوں کو بلا کر ان کی موجودگی میں وہ تالا توڑ دیا اور میں گھر کے اندر گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میں مکمل طور پر حیران رہ گیا، کیونکہ پورا گھر بالکل خالی پڑا ہے۔ گھر کا سامان اپنی اپنی جگہ پر بالکل ویسے ہی رکھا ہوا ہے جیسے روز مرہ کی حالت میں ہوتا ہے۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہے، لیکن زینب بھابھی وہاں نہیں ہیں۔ وہ گھر میں کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی صادق کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ اس کے جسم کی ساری طاقت مکمل طور پر جواب دے گئی اور اس کے کانپتے ہوئے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا موبائل چھوٹ کر دور کچی اور کھردری زمین پر جا گرا۔ وہ وہیں اپنی مال بردار گاڑی کے قریب گھٹنوں کے بل مٹی میں گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا اور نہ تھمنے والا سیلاب بہہ نکلا۔
اسے اپنے کانوں پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ہنستی کھیلتی اور محبتوں سے بسائی گئی چھوٹی سی بستی کس طرح ایک ہی پل میں مکمل طور پر اجڑ گئی ہے۔ اس کا دل سینے میں اس قدر زور سے اور بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، اور اس کا دماغ کسی انتہائی گہرے، تاریک اور وحشت ناک بھنور میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا، جہاں اسے کوئی روشنی، کوئی کرن اور کوئی امید دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر اپنی معصوم، تنہا اور بے گناہ بیوی کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا۔ صادق کو اس وقت اپنے ارد گرد کی دنیا بالکل بے معنی اور ویران لگ رہی تھی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس سے مدد مانگے اور کہاں جائے۔ وہ اس وقت اپنے گھر اور اپنے محلے سے سینکڑوں میل دور ایک انجان اور سنسان علاقے میں موجود تھا، جہاں سے فوری طور پر واپس جانا کسی بھی طرح آسان یا ممکن نہیں تھا۔ لیکن اس کے دل کی بے چینی اور زینب کی بے پناہ محبت اسے ایک پل بھی وہاں رکنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس نے بامشکل اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زمین پر گرا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان اپنی مال بردار گاڑی کے مالک کا نمبر ملایا اور اسے انتہائی ٹوٹی ہوئی اور روحانسی آواز میں اپنی اس شدید ہنگامی اور تکلیف دہ صورت حال سے آگاہ کیا۔ صادق نے اپنے مالک سے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ وہ اسے فوری طور پر کچھ دنوں کی چھٹی دے دے، کیونکہ اس کی بیوی اچانک گھر سے غائب ہو گئی ہے اور پورا گھر خالی پڑا ہے، اس لیے اسے ہر حال میں فوراً اپنے گھر پہنچنا ہے۔ گاڑی کے مالک نے صادق کی مجبوری اور اس کی آواز میں چھپے ہوئے کرب اور درد کو سمجھتے ہوئے اسے فوراً چھٹی دے دی اور کہا کہ وہ کسی دوسرے ڈرائیور کا بندوبست کر لے گا۔ تم بس اپنی گاڑی کو وہیں کسی محفوظ مقام پر کھڑا کر کے پہلی بس پکڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ صادق نے مالک کی اجازت ملتے ہی اپنی مال بردار گاڑی کو ایک قریبی ہوٹل کے محفوظ احاطے میں کھڑا کیا اور دیوانہ وار بھاگتا ہوا اس علاقے کے چھوٹے سے بس اڈے پر پہنچ گیا، جہاں سے اس کے شہر کی طرف جانے والی بس کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والی تھی۔ صادق نے جلدی سے ٹکٹ خریدا اور بس میں سوار ہو گیا، لیکن اس کا پورا وجود اور اس کی روح اس کے گھر کے بند تالے اور زینب کی گمشدگی کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔ یہ طویل اور صبر آزما سفر صادق کی زندگی کا سب سے کٹھن، اذیت ناک اور جان لیوا سفر تھا۔ بس کا ہر جھٹکا اس کے دل پر ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وقت کی رفتار بالکل تھم گئی ہے اور بس اپنی جگہ سے رینگ رینگ کر انتہائی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے درختوں، کھیتوں اور عمارتوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی نظروں کے سامنے صرف اور صرف زینب کا مسکراتا ہوا اور معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ یاد کر رہا تھا کہ جب وہ آخری بار گھر سے نکلا تھا تو زینب نے کس طرح اس کی پسند کا کھانا بنایا تھا
اور دروازے تک اسے مسکراتے ہوئے رخصت کرنے آئی تھی۔ اس نے صادق سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی واپسی کا بے صبری سے انتظار کرے گی، اور اب وہی زینب اس خالی گھر میں موجود نہیں تھی۔ صادق کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جو اس کے گرد آلود چہرے پر لکیریں بنا رہے تھے۔ بس میں بیٹھے ہوئے دوسرے مسافر اسے حیرت اور ہمدردی سے دیکھ رہے تھے، لیکن صادق کو اس وقت کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کی زینب جہاں بھی ہو وہ بالکل محفوظ ہو، اور اس کے ساتھ کوئی برا حادثہ پیش نہ آیا ہو۔ گھنٹوں کی اس مسلسل اور اعصاب شکن مسافت کے بعد جب بس بالآخر صادق کے شہر کے اڈے پر پہنچی تو سورج مکمل طور پر غروب ہو چکا تھا، اور ہر طرف رات کی گہری تاریکی اور پر اسرار خاموشی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ صادق بس سے اترتے ہی ایک سواری میں بیٹھا اور سیدھا اپنے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر کی مانوس گلی میں داخل ہوا تو اس کی ٹانگیں خوف اور گھبراہٹ سے بری طرح کانپ رہی تھیں، اور اس میں مزید آگے قدم بڑھانے کی بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کاشف کی بتائی ہوئی بات سچ نہ ہو اور اس کا گھر واقعی خالی نہ ہو۔ لیکن جب اس نے دور سے ہی اپنے گھر کے بیرونی دروازے کو کھلا ہوا اور تالے کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ دیوانہ وار دوڑتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کاشف جو صادق کی واپسی کا ہی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا اور گھر کے صحن میں اداس بیٹھا تھا، صادق کو دیکھتے ہی فوراً اس کے پاس آ گیا اور اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ صادق نے گھر کے ہر کمرے، ہر کونے اور ہر جگہ کو دیوانہ وار چھان مارا، لیکن پورا گھر بالکل سنسان اور ویران تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی، لیکن اس گھر کی رونق یعنی زینب وہاں نہیں تھی۔ صادق وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ صادق نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر پورے گاؤں اور محلے کی خاک چھاننا شروع کر دی۔ وہ دیوانہ وار ہر گلی، ہر کوچے اور ہر دروازے پر جا کر دستک دیتا اور لوگوں سے اپنی زینب کے بارے میں پوچھتا۔ وہ اپنے تمام پڑوسیوں، دور و نزدیک کے رشتہ داروں اور زینب کی تمام سہیلیوں کے گھر گیا، لیکن کسی کو بھی زینب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے مختلف قسم کی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں نے ہمدردی کا اظہار کیا تو کچھ ظالم اور تنگ نظر لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہاری بیوی یقیناً کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، کیونکہ وہ گھر سے اکیلی تھی اور جوان تھی۔ یہ باتیں سن کر صادق کے دل پر جیسے آرے چل رہے تھے۔ اس نے ان لوگوں سے سخت جھگڑا کیا اور اپنی بیوی کی پاکیزگی اور اس کے کردار کی قسمیں کھائیں۔ وہ سب کو چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میری زینب ایسی نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور وہ میری اجازت کے بغیر کبھی گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی تھی۔ صادق سارا دن بھوکا پیاسا پاگلوں کی طرح پورے گاؤں میں اپنی بیوی کو تلاش کرتا رہا، لیکن اسے کوئی سراغ نہیں ملا۔ جب اسے محلے سے کوئی مدد نہ ملی
تو اس نے کاشف کے ساتھ مل کر فوراً پولیس کو بلوا لیا۔ پولیس نے آ کر پورے گھر کا معائنہ کیا، گاؤں کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی، ہسپتالوں اور بس اڈوں پر بھی تلاش کی، لیکن زینب کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملا۔ پولیس بھی مکمل طور پر حیران تھی کہ ایک عورت دن دہاڑے اس طرح کیسے غائب ہو سکتی ہے۔ جب گاؤں میں پولیس آئی اور یہ خبر پوری طرح پھیلی تو دکاندار رحمت بھی اپنا کام چھوڑ کر فوراً صادق کے گھر پہنچ گیا۔ رحمت گاؤں کا ایک انتہائی معزز، با اثر اور بظاہر بہت ہی نیک اور پارسا انسان سمجھا جاتا تھا۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمبی سفید داڑھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح رہتی تھی۔ وہ ہر محفل میں اسلام کی پابندی اور نیکی کی باتیں کرتا تھا، اور چونکہ وہ گھر میں بالکل اکیلا رہتا تھا اس لیے گاؤں کا بچہ بچہ اس کی عزت کرتا تھا۔ رحمت نے صادق کے پاس آ کر انتہائی دکھ اور افسوس سے صادق کے گلے لگ کر اسے تسلی دی اور کہا کہ صادق بھائی، تم ہمت مت ہارو، اللہ بہت بڑا ہے اور وہ نیک لوگوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ تمہاری بیوی بہت نیک اور پاک دامن بچی تھی، مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی خیریت سے واپس آ جائے گی۔ میں بھی تمہارے ساتھ مل کر اسے ڈھونڈوں گا۔ صادق نے روتے ہوئے رحمت کا شکریہ ادا کیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور صادق کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ نہ کچھ کھاتا تھا اور نہ پیتا تھا، بس سارا دن اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا روتا رہتا تھا۔ پولیس کی تفتیش بھی رک گئی تھی کیونکہ انہیں کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن صادق اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور زینب کی پرانی چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں ایک پرانی بات بجلی کی طرح کوندی۔ صادق کو یاد آیا کہ زینب کی ایک بہت ہی پختہ اور پرانی عادت تھی کہ وہ جب بھی کسی ایمرجنسی میں یا کسی بھی کام سے گھر سے باہر قدم نکالتی تھی تو وہ ہمیشہ ایک چھوٹی سی چٹھی پر پرچی لکھ کر اپنے کمرے کی لکڑی والی دراز میں رکھ دیا کرتی تھی، جس میں وہ تفصیل سے بتاتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور کس مقصد کے لیے جا رہی ہے۔ یہ عادت اس نے اس لیے اپنائی تھی تاکہ اگر کبھی صادق پیچھے سے اچانک گھر آ جائے یا اپنا سفر جلدی ختم کر کے واپس آ جائے تو وہ گھر کو خالی دیکھ کر پریشان نہ ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ زینب کہاں گئی ہے۔ صادق اس شدید صدمے، پریشانی اور ہوش اڑانے والے خوف کی وجہ سے یہ اتنی اہم بات بالکل ہی بھول گیا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ زینب ہمیشہ دراز میں ایک پرچی چھوڑ کر جاتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی صادق دیوانہ وار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ وہ بھاگ کر کمرے کے اس کونے میں گیا جہاں وہ پرانی لکڑی کی دراز رکھی ہوئی تھی۔ صادق کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اس سے دراز کا دستہ بھی ٹھیک سے پکڑا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے انتہائی بے تابی اور گھبراہٹ کے ساتھ اس دراز کو کھینچ کر کھولا۔ دراز کے اندر زینب کی کنگھی، اس کا شیشہ، کچھ دھاگے اور سوئیاں پڑی ہوئی تھیں۔
صادق نے ان تمام چیزوں کو دیوانہ وار ادھر ادھر ہٹایا اور بالکل نیچے ایک کونے میں اسے ایک سفید رنگ کا تہہ کیا ہوا کاغذ نظر آ گیا۔ وہ کاغذ دیکھتے ہی صادق کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور اس نے فوراً اس چھوٹی سی چٹھی کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس نے جلدی سے اس پرچی کو کھولا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگا۔ وہ تحریر زینب کی ہی لکھائی میں نیلے رنگ کے قلم سے لکھی گئی تھی۔ چٹھی پر جو الفاظ لکھے تھے انہیں پڑھ کر صادق کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ چٹھی پر لکھا تھا کہ میں محلے کے دکاندار بھائی رحمت کے گھر جا رہی ہوں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ دکان پہ آ کر مہینے کا راشن لے جاؤ۔ رحمت بھائی ابھی ہمارے دروازے پر آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ صادق کا فون آیا ہے کہ راشن لے آؤ۔ یہ چٹھی پڑھنے کے بعد صادق کا پورا وجود ایک شدید غصے، حیرت اور صدمے سے کانپنے لگا۔ اس کا دماغ تیزی سے تمام کڑیاں ملانے لگا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے تو اس دن رحمت کو موبائل پر کوئی کال کی ہی نہیں تھی، اس نے تو صرف راشن کے پیسے بھیجے تھے اور ایک پیغام بھیجا تھا۔ تو پھر رحمت نے زینب سے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ صادق نے کہا ہے کہ راشن لے جاؤ؟ سب سے بڑی بات یہ کہ رحمت گاؤں کا اتنا نیک اور پرہیزگار انسان سمجھا جاتا تھا، تو اس نے ایک اکیلی عورت کو اپنے گھر کیوں بلایا؟ اور پھر سب سے زیادہ بھیانک بات یہ تھی کہ زینب تو رحمت کے گھر گئی تھی، لیکن وہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اور رحمت نے پولیس یا صادق کو یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ زینب گمشدگی والے دن اس کے گھر آئی تھی؟ صادق کو اب رحمت کی وہ ساری ہمدردی، اس کے آنسوں اور اس کی تسبیح ایک بہت بڑا فراڈ اور دھوکہ لگنے لگی۔ اس کا خون پوری طرح کھولنے لگا۔ اس نے وہ چٹھی اپنی جیب میں رکھی اور دیوانہ وار بھاگتا ہوا سیدھا رحمت کی دکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ صادق جب رحمت کی دکان پر پہنچا تو رحمت اپنی دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ صادق نے دکان کے اندر داخل ہوتے ہی رحمت کے گریبان پر ہاتھ ڈالا اور انتہائی غصے اور گرجدار آواز میں اس سے پوچھا کہ اوئے ظالم انسان، تو نے میری زینب کو کہاں چھپایا ہے؟ سچ سچ بتا کہ جس دن میری زینب غائب ہوئی تھی، کیا تو میرے گھر نہیں گیا تھا؟ اور کیا تو نے اسے یہ جھوٹ بول کر اپنے گھر نہیں بلایا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ سودا سلف لے جاؤ؟ رحمت جو صادق کو اس طرح اچانک بفرا ہوا دیکھ کر مکمل طور پر گھبرا گیا تھا، اس کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور اس کے ماتھے پر سرد پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ صادق بھائی، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں تو تمہارے گھر بالکل نہیں گیا اور نہ ہی زینب میرے گھر آئی تھی۔ تم مجھ پر اتنا بڑا الزام کیسے لگا سکتے ہو؟ میں تو ایک غریب اور نمازی بندہ ہوں۔ صادق نے اپنی جیب سے وہ پرچی نکالی اور رحمت کے منہ پر مارتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھ، یہ میری زینب کی ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹھی ہے، جس میں اس نے صاف صاف لکھا ہے کہ تو نے اسے بلایا تھا۔ اب تو میرے ساتھ
اپنے گھر چل، میں تیرے گھر کی تلاشی لوں گا۔ رحمت یہ چٹھی دیکھ کر اندر تک ہل گیا، لیکن اس نے فوراً بہانے بنانا شروع کر دیے۔ اس نے گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا کہ صادق بھائی، میرا گھر تو بہت بکھرا پڑا ہے، میں تو اکیلا رہتا ہوں اور میرے گھر میں کوئی عورت بھی نہیں ہے، اس لیے گھر کی حالت بہت خراب ہے۔ تم میرے گھر جا کر کیا کرو گے؟ وہاں کچھ نہیں ہے، یہ چٹھی ضرور کسی اور نے لکھی ہوگی، یا زینب کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ تم مجھ پر شک کر کے گناہ کما رہے ہو، لیکن صادق اب اس کی کسی بھی بات اور کسی بھی بہانے میں آنے والا نہیں تھا۔ اس کا شک اب مکمل طور پر یقین میں بدل چکا تھا کہ یہ بظاہر نیک اور نمازی انسان دراصل ایک بہت بڑا شیطان ہے، جس نے اس کی بیوی کے ساتھ ضرور کوئی درندگی کی ہے۔ صادق نے فوراً کاشف کو موبائل پر کال کی اور اسے کہا کہ وہ فوراً پولیس کی بھاری نفری لے کر رحمت کی دکان پر پہنچے۔ کاشف نے صادق کی آواز کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے پولیس کو اطلاع دی، اور چند ہی منٹوں میں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی رحمت کی دکان کے سامنے آ کر رک گئیں۔ پورے محلے میں ایک کھلبلی مچ گئی اور لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آخر حاجی رحمت کی دکان پر پولیس کیوں آئی ہے۔ صادق نے پولیس انچارج کو وہ چٹھی دکھائی اور رحمت کے تمام بہانے اور اس کی گھبراہٹ کے بارے میں بتایا۔ پولیس انچارج نے جب وہ چٹھی پڑھی اور رحمت کے ماتھے کا پسینہ دیکھا تو اسے بھی فوراً دال میں کالا نظر آ گیا۔ پولیس نے فوراً رحمت کو دبوچ لیا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رحمت کا گھر دکان کے بالکل پچھلی طرف تھا۔ پولیس نے جب رحمت کے گھر کا دروازہ کھولنے کا کہا تو رحمت نے جیب سے چابی نکالنے میں ہچکچاہٹ دکھائی، جس پر پولیس کے جوانوں نے ایک ہی زوردار لات مار کر دروازہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا ماحول بظاہر بہت سادہ اور عام سا تھا۔ پولیس نے تمام کمرے چھان مارے، لیکن انہیں کہیں بھی زینب کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ رحمت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی اور اس نے پولیس سے کہا کہ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ یہ صادق مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر میری عزت خراب کر رہا ہے۔ پولیس والے بھی تھوڑے مایوس ہونے لگے، لیکن صادق کا دل مسلسل کہہ رہا تھا کہ زینب یہیں کہیں ہے۔ اس نے دیوانہ وار گھر کی دیواروں کو ٹھونکنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی نظر اچانک گھر کے صحن کے ایک کونے میں بچھے ہوئے ایک پرانے اور بھاری قالین پر پڑی، جو تھوڑا سا بے ترتیب لگ رہا تھا۔ صادق نے فوراً وہ قالین ہٹایا تو اس کے نیچے ایک بھاری لوہے کا دروازہ نظر آیا، جس پر ایک بہت بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ صادق نے چیخ کر پولیس کو بلایا کہ اس کے نیچے دیکھو۔ رحمت کا رنگ یہ دروازہ کھلتے ہی مکمل طور پر زرد پڑ گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ پولیس نے فوراً ہتھوڑے کی مدد سے وہ تالا توڑا اور اس لوہے کے دروازے کو اٹھایا تو نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ اندر مکمل اندھیرا تھا اور ایک انتہائی متعفن اور گھٹن زدہ بو آ رہی تھی۔
پولیس والے اپنی ٹارچ جلا کر اور بندوقیں تان کر ان سیڑھیوں سے نیچے تہ خانے میں اترے۔ صادق بھی ان کے پیچھے پیچھے دیوانہ وار اترا۔ جب روشنی تہ خانے کے اندر پھیلی تو وہاں کا بھیانک اور لرزہ خیز منظر دیکھ کر پولیس والوں اور صادق کے ہوش مکمل طور پر اڑ گئے۔ تہ خانے کے ایک تاریک کونے میں زمین پر ایک انتہائی پرانی اور خون آلود چٹائی پر ایک عورت پڑی تھی، جس کی حالت کسی زندہ لاش سے بھی بہت زیادہ بدتر تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے اور تار تار ہو چکے تھے۔ اس کے چہرے اور جسم پر وحشیانہ تشدد کے بے شمار نیلے اور کالے نشانات واضح طور پر نظر آ رہے تھے، اور اس کے ہاتھ پاؤں موٹی لوہے کی زنجیروں سے انتہائی بے دردی کے ساتھ باندھے گئے تھے۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ صادق کی معصوم، پاک دامن اور فرما بردار بیوی زینب تھی، جسے اس بظاہر نیک نمازی اور پرہیزگار حاجی رحمت نے اپنی درندگی، شیطانیت اور ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ صادق اپنی زینب کی یہ انتہائی بھیانک، خون آلود اور دردناک حالت دیکھ کر دھاڑی مار مار کر رونے لگا اور دیوانہ وار بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ اس نے اپنے کپڑوں سے زینب کا جسم ڈھانپا اور اس کے زنجیروں سے بدے ہوئے خون آلود ہاتھوں کو چومنے لگا۔ زینب مکمل طور پر نیم بے ہوشی اور شدید تکلیف کی حالت میں تھی۔ اس کے ہونٹ سوکھ کر کانٹا ہو چکے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک شدید خوف، وحشت اور موت کا سایہ طاری تھا۔ صادق کی پکار اور اس کے آنسوؤں کی گرمی محسوس کر کے زینب نے انتہائی مشکل سے اپنی سوجی ہوئی اور زخمی آنکھیں کھولیں۔ صادق کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک دریا بہہ نکلا۔ اس نے کانپتے ہوئے اور لرزتی ہوئی آواز میں صادق کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور روتے ہوئے اس بھیانک راز اور اس شیطانی درندگی سے پردہ اٹھایا جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ زینب نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ صادق اس دن جب میں نے دراز میں وہ چٹھی رکھی اور رحمت کے گھر آئی تو اس نے مجھے اندر بلا کر فوراً دروازہ بند کر لیا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، اس لیے پہلے یہ جوس کا گلاس پی لو، پھر میں صادق کو موبائل پر کال ملاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ زینب آ گئی ہے سامان لینے۔ میں چونکہ اسے گاؤں کا سب سے نیک نمازی اور اسلام کا پابند انسان سمجھتی تھی اور اس پر اندھا یقین کرتی تھی، اس لیے میں نے بغیر کسی شک کے وہ جوس پی لیا۔ لیکن اس ظالم نے اس جوس کے اندر کوئی انتہائی تیز اور طاقتور نشہ آور اور بے ہوش کرنے والی دوا ملا رکھی تھی۔ جوس پینے کے چند ہی لمحوں بعد میرا سر چکرانے لگا، میری آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھا گیا اور میں مکمل طور پر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اس تاریک اور بدبودار تہ خانے میں موجود تھی اور میرے ہاتھ پاؤں ان بھاری زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ بظاہر نیک اور اسلام کا نام لیوا شیطان میرے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا اور اس کے چہرے سے پارسائی اور نیکی کا وہ جھوٹا نقاب مکمل طور پر اتر چکا تھا
میں نے رو رو کر اس کی منتیں کی، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے دیے، لیکن اس درندے کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھے قید رکھا، مجھے بھوکا پیاسا مارا اور میری عزت کو تار تار کر دیا۔ وہ روزانہ مجھے مارتا پیٹتا اور اپنی ہوس کا نشانہ بناتا، اور باہر جا کر لوگوں کے سامنے 5 وقت کا نمازی اور نیک انسان بننے کا ڈرامہ کرتا۔ زینب کی یہ دردناک لرزہ خیز اور دل دہلا دینے والی کہانی سن کر وہاں موجود ہر انسان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پولیس والوں کا خون بھی غصے سے کھول رہا تھا۔ صادق نے اپنی بیوی کے ان زخموں کو دیکھا اور ایک زوردار چیخ مار کر رحمت کی طرف لپکا، جو اب پولیس کی گرفت میں تھا۔ صادق نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اسے بامشکل روکا۔ پولیس نے فوراً ایک ایمبولینس منگوائی اور زینب کو ہسپتال منتقل کر دیا، اور اس شیطان صفت رحمت کو ہتھ کڑیاں پہنا کر ذلیل کرتے ہوئے تھانے لے گئے، جہاں اسے اس کے گھنونے جرائم کی وہ عبرتناک سزا ملنے والی تھی، جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اور یہ راز سب پر کھل گیا کہ مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے بعض اوقات کتنے بڑے شیطان ہوتے ہیں۔ صادق نے زینب کو سینے سے لگایا، اور اب وہ اس کے زخموں کا مرہم بننے کے لیے تیار تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔